نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، ہمارا یہ ملک ہمیشہ سے مختلف مذاہب کا گہوارہ رہا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہم سب نے مل کر اس کو دشمن سے آزاد کرایا ہے۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے برادران وطن کو ساتھ لے کر اس ملک کے لیے اپنی جان تک کو قربان کیا ہے۔ ہم سب اس ملک میں برابر کے حقدار ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو خوب ترقی دے اور اس کی سب سے بڑی خوبی سیکولرزم کی حفاظت کرے، فرقہ واریت، تشدد اور ظلم سے ملک آزاد رکھے۔ ملک کے موجودہ حالات میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس ملک کا دستور جمہوری ہے، مسلمان اپنا فرض منصبی ادا کرے۔ ہمارے بڑوں نے جس ہوش و حکمت سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اس سے سبق لے۔ سامعین محترم، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی قدیم اور سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء ہند کو مضبوط کرے اور اس کی آواز پر ہر وقت حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور نفع بخش بنائے، آمین۔ محترم حضرات، ہمارے اکابر کی بڑی طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ ہم نے تحریکی آزادی میں قائدانہ رول ادا کیا۔ وطن کی عظیم قربانی کے لیے ہمارے اکابر نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، پھانسی کی سزا کو قبول کیا، کالے پانی اور مالٹا کی جیلوں میں قید و بند کی صحبتوں کو جھیلا، مگر تحریک آزادی سے دستبرداری کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ صحیح یہ ہے کہ آزادی کی تحریک میں ہندو مسلم اگر آگے نہ آتے تو شاید ملک کو یہ آزادی کے دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہندو مسلمان کی عظیم قربانیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں صرف ایک طبقے کا حصہ ہے۔ محترم حضرات، موجودہ حالات میں اس بات کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہماری نسلیں ہماری تاریخ سے واقف رہے، آزادی وطن کے لیے ہماری قربانیوں سے باخبر رہے، تاکہ ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اس سے ان کو محفوظ رکھا جا سکے اور اپنے اسلاف سے ان کا رشتہ ٹوٹ نہ پائے۔ بزرگان محترم، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ پہلی تاریخ کو ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ہندوستانیوں کو توقع سلاسل سے چھٹکارا نصیب ہوا، اور دوسرا جس میں ہندوستان کا آئین اور قانون مرتب ہوا اور دستور ہند کی تدوین عمل میں آئی۔ بلا شبہ یہ دو دن بہت عظیم اور ہر ہندوستانی کے لیے خوشی اور جشن کے ہیں۔ 15 اگست کو ہمارا یہ پیارا وطن انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ تقریباً 200 سال اور اس سے زائد عرصے تک مسلسل قربانیوں اور جانفشانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن دیکھنے کو نصیب ہوا۔ جانوں کی قربانی پیش کرنے اور سب کچھ لٹانے کے بعد ہمارا یہ پیارا وطن آزاد ہوا۔ آج ہم جو اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب ہمارے اکابر کی دین ہے۔ اگر ہمارے اکابر میدان جنگ میں نہ کودتے اور علماء لوگوں کے اندر جذبہ آزادی کو پرواہ نہ چڑھاتے تو شاید ملک غلامی سے کبھی نجات نہیں پا سکتا تھا۔ میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔